جی السلام علیکم۔ اکثر دوست کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ جی میں نے پکنک کا پورا مکمل طریقہ کار اپنایا اور میری یہ گندم اگی نہیں ہے، یا اس میں جو جو بیڈ کے درمیان میں وتر نہیں پہنچا، یا کوئی اور مسئلہ، یا پھل کا سائز ٹھیک نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بات جو چند ایک ہی ہیں لیکن اکثر اوقات میں سنتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا آج آپ کو میں اس کا ایک مفصل جواب دے دوں تاکہ ہم سب انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ پکنک جو ہے وہ حالانکہ میں بارہا بتا چکا ہوں، لیکن پھر میں دوبارہ اس کی توثیق کر دوں، اس کو دوبارہ آپ کو تک پہنچا دوں کہ پکنک ایک قدرتی طریقہ کاشتکاری ہے جو 40 کروڑ سال سے انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور بغیر کسی بیرونی ان پٹ کے، یعنی کہ کوئی چیز اس میں ڈالی نہیں جاتی اور ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی جو نظام بنایا، ہر چیز اس میں پہلے ہی محفوظ کر دی تاکہ پودے جو ہیں اچھے طریقے سے پرورش کریں، اور پودے واحد وہ چیز ہیں جو خوراک پیدا کرتے ہیں ساری دنیا کے لیے بھی اور ساری حیات کے لیے بھی۔ اس لیے جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ، جس کو کہتے ہیں ضابطۂ حیات ہے پودوں کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ مضر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہی آج ہم سارے نقصانات برداشت کر رہے ہیں۔ جب ہم کنونشنل طریقے سے اس کے اوپر شفٹ کرتے ہیں تو ایک ٹرانزیشن کا وقت ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی دن کہ ہم جب گھوڑے سے کار پہ چڑھے ہیں تو ابھی تک وہ ٹرانزیشن ہماری مکمل نہیں ہوئی، یا ہم دیسی طریقے سے کنونشنل جو انڈسٹریل ایگریکلچر ہے اس پہ شفٹ ہوئے ہیں، تو ہر فارمر جو ہے اس کی ایک علیحدہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں۔ کوئی کھاد نہیں ڈالتا، کوئی کھاد زیادہ ڈالتا ہے، کوئی ہل چلاتا ہے، کوئی پودوں کی ابتدا کوئی رکھتا ہے، کوئی کچھ رکھتا ہے، اور وہ پھر اپنی اس کی عقل اور اپنے علم کے علاوہ اس کے وسائل جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس طریقہ کاشتکاری کو اپنائیں۔ میں نے جب 72 میں کاشتکاری شروع کی تو 2-3 سال میں سب سے اچھا فارم ڈیولپ کیا میں نے اللہ کی مہربانی سے، تو وہاں کے ارد گرد کے فارمر ابھی بھی وہ 100% اس کو فالو نہیں کر سکے، اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکے جو اس وقت میں کر رہا تھا، یعنی کہ میں آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ابھی تک مکمل طور پہ فالو نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے جس میں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے، اور آپ جتنی زیادہ سمجھ لیں گے اس طریقہ کاشتکاری کو اور جتنے اچھے وسائل آپ استعمال کر لیں گے اتنی جلدی آپ اس میں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ طریقہ کاشتکاری کا نہیں ہے، وہ آپ کی یا تو ناسمجھی کا مسئلہ ہے، یا آپ نے کوئی نہ کوئی پوائنٹ مس کیا ہے، یا آپ کے زمین کے حالات اتنے خراب ہیں جو ایک دن ایک فصل میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اگر کوئی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی، یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز ہم بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں کہ جی یہ میں کر لوں گا تو میری ییلڈ جو ہے یا پیداوار جو ہے 100 من ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، یہ گریجولی ہوگی، اور اس میں آپ کو پوری تردد کی ضرورت ہے، اور تردد کریں گے ہر چیز آپ نے صحیح طریقے سے، یعنی کہ پرسین ایگریکلچر کریں گے، اور آہستہ آہستہ وہ ساری آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، اس ییلڈ لیول تک، یا آپ اس پیداواری صلاحیت تک، یا اس منافع کی جو آپ نے حد مقرر کی ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو وقت صرف کرنا پڑے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا، اور آپ کو بڑا سمجھداری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ اسٹیبلش کر لیں گے پھر آسانی ہے، پھر آپ نے صرف جا کے بیج لگانا ہے اور جا کے کٹائی کرنی ہے، ایک آدھ دو پانی درمیان میں لگانے ہیں، اور کوئی کھاد نہیں ہے، کوئی سپرے نہیں ہے، کچھ حل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک نظام کاشتکاری ہے،
اور اس کے بہت سارے ہزاروں فارمر جو ہیں بہت ہی زیادہ انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے اس سے، اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جن کی ایکسپیکٹیشن پہ شاید یہ نظام ابھی تک پورا نہیں اترا، اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی ہیں، اور یا تو انہوں نے اپنی سمجھداری سے کام نہیں لیا، یا انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، اور وہ اس غلطی کی وجہ سے وہ ایکسپیکٹیشن جو ہیں ان کی میٹ نہیں ہوئی، یا انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ لی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اپنا خیال میں سمجھ لیا کہ جیسے ہی میں شفٹ کروں گا اور فوری طور پہ میرے ساتھ یہ اور میرے لیے یہ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کاشتکاری جب ہم ایک لائف سٹائل ٹھیک کر لیتے ہیں، اور اس سے ہوتا ہے کہ پھر جو پچھلے طریقہ کاشتکاری کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کیور ہے، یہ علاج ہے بیماریوں کا، یہ علاج ہے ہر ان مسائل کا جو انڈسٹریل ایگریکلچر اور جو ہمارا موجودہ کاشتکاری کا نظام ہے اس کی وجہ سے ہمیں پیش آ رہے ہیں۔ وہ سڈن ڈیتھ کا مسئلہ ہو، وہ آپ کی پیداواری صلاحیت کم ہو رہی ہو، پانی کے مسائل ہوں، یا خرچے اخراجات جو ہیں فصل کے اگانے کے اوپر وہ زیادہ ہو رہے ہوں، یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا یہ واحد حل ہے، اور آپ کو جتنی جلدی آپ اس کو سمجھ لیں گے اتنی جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے، پروفٹیبل ہو جائیں گے، اور اس میں دوش جو ہے میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوش جو ہے وہ اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میں نے پورا مکمل آپ کو طریقہ کاشتکاری بارہا بتا دیا ہے، لیکچرز میں بتا دیا ہے، ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا رہتا ہوں آپ کو، اور ہر سوال کا کوشش کرتا ہوں میں جواب دوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور سمجھ کے پھر اگر آپ اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ مکمل کو اس کو نہیں کر سکے تو اس کا دوش نہ آپ قدرتی نظام کاشتکاری کو دے سکتے ہیں، نہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ تو قدرتی نظام کاشتکاری وہ چیز ہے جو 40 کروڑ سال سے، یعنی کہ انسانوں کے آنے سے 40 کروڑ سال پہلے سے لاگو ہے، اب اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھداری کے ساتھ آپ اس کو لاگو کریں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔